رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لاسٹ ویک ہم نے اس ٹاپک پہ بات شروع کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے، ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے موت کے بعد دوبارہ کھڑا نہیں ہونا ہے، آخرت میں اس کا سامنا نہیں کرنا ہے، اپنے اعمال کا جو جزا ہے، سزا ہے، وہ تمہیں نہیں بھگتنا ہے۔ کیا تم نے ایسا سمجھ لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، اس کو رد کیا، کنڈیم کیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، تمہیں عبث کیسے بنا سکتا ہے، بیکار کیسے بنا سکتا ہے؟ اور کوئی مقصد ہی نہ ہو، بے مقصد پیدا کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کو کلیئر کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان کاموں کے لیے پیدا کیا ہے جن کاموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہو، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صرف ان کاموں کو کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ان کاموں میں سب کچھ شامل ہے، یہ عبادتیں شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداریاں شامل ہیں، گناہوں کو چھوڑنا شامل ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان حکم کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو راستہ دکھایا اور بتایا ہے اسی راستے پر چلنا، یہ مقصد ہے ہماری پیدائش کا اور ہماری تخلیق کا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے، یہ ہماری زندگی کی شروعات ہے، یہ ابتدا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ہمیں ایک زندگی دی، ہمیں ایک بار پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد یہ دوسری زندگی ہے جو اس دنیا میں ہے جہاں ہم موجود ہیں، اس کے بعد ہماری ایک تیسری زندگی ہوگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو آخرت کی لائف ہے، وہاں ہم موجود ہوں گے۔ اس سے پہلے یعنی جس جگہ بھی ہم موجود ہیں، جس دنیا میں ہم موجود ہیں، جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی عطا فرمائی تھی۔ عالم ارواح میں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، حبیب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشت سے نکالا، اولاد آدم کو باہر نکالا، پشت سے یعنی بیک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب اس موقع کو یاد کیجئے، اس لمحے کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے، آپ تو اس وقت موجود تھے، عالم ارواح میں بھی آپ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے،
تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، حبیب اس لمحے کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی نسل کو باہر نکالا، سب کو، اور تمام روحیں باہر نکالی گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں، تمام انسانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ بھی ایک ہماری زندگی تھی اور ہمیں پورا شعور تھا، ہمارے سینسز کام کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ایک عہد لے رہا ہے، ایک پیمان ہے، ایک وعدہ ہے، ایک پرومس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پوچھتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے اندر شعور نہ ہو، سمجھ نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اس سے یہ بات نہیں پوچھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اپنے حبیب کو اس پر گواہ کیا۔ حبیب آپ کو وہ لمحے تو یاد ہے، وہ وقت تو یاد ہے، آپ تو اس وقت موجود تھے جب میں نے یہ تمام انسانوں سے، تمام اولاد آدم سے یہ سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تجھے اپنا معبود مانتے ہیں، تجھے اپنا خالق مانتے ہیں، تجھے رب تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آگے ان بندوں نے کہا، ان انسانوں، شہیدنا، ہم اس پہ گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں کہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تجھے اپنا خالق مانتے ہیں، تجھے اپنا معبود مانتے ہیں، تجھے اپنا پیدا کرنے والا مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام لوگوں سے اس بات کی گواہی لی، یعنی اس تخلیق میں جو ہماری پہلی پیدائش تھی، کیوں؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ انسان کھڑے کیے جائے تو یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی کہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ تو ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں گواہ کیا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، ہمیں اس کے بارے میں نالج نہیں تھا، ہمیں اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام بہانوں کو اور تمام طرح کی ان خیالات کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عالم ارواح میں ہی یہ عہد لے لیا، سب کو گواہ بنا دیا۔ تو ایک ہماری پیدائش اور تخلیق وہاں ہوئی، اور آگے اس دوسری والی آیت میں ارشاد فرمایا او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم فتہلکنا بما فعل المبطلون، یا تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا جو ہمارے انسسٹرز تھے انہوں نے جو ہے شرک کیا، وہ کسی اور کی پوجا اور عبادت کرتے تھے اور ہم ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو ہم نے بھی شرک سیکھ لیا ہے، ہم بھی تیرے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا جو ان باطل لوگوں نے جو کام کیا ہے اللہ تو ان کے بدلے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو ہمارے باپ داداؤں کی غلطی تھی کہ انہوں نے وہ راستہ بھٹک گئے اور کسی اور راہ پر جا پڑے ہیں، تو کیا ان کی سزا تو ہمیں دے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تمام طرح کے سوالات، خیالات، فکر اور تمام طرح کے بہانوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس بات کی گواہی دی تھی، تم نے مجھے رب مانا تھا، مجھے خالق و مالک اور اپنا معبود مانا تھا، تو یہ بہانے اور یہ خیالات نہیں چلنے والے ہیں۔ تو ہم نے جو وہاں گواہی دی تھی کیا ہمیں وہ گواہی یاد ہے؟ ہم تو سب بھول چکے ہیں، ہم یہاں آنے کے بعد تو ہمیں کوئی بات ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں کبھی کھڑے ہوئے تھے اپنے رب کے سامنے اور ہماری اس طرح سے اپنے رب سے باتیں ہوئی تھی، ہمیں تو کوئی بات یاد نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بھول کو دور کرنے کے لیے اور ہمیں یاد دلانے کے لیے ایک مذکر بھیجا، ایک ریمائنڈر بھیجا، اور وہ انبیاء اور رسول ہیں جو انبیاء اور رسول ہر زمانے میں آتے رہے اور ہمیں ریمائنڈ کراتے رہے، ہمیں یاد دلاتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم نے اپنا رب مانا ہے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ، اسی کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، ہمیشہ اس کی فرما برداری میں رہو، کیونکہ تم نے اقرار کیا ہے، تم گواہ بنے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بھول کو دور کرنے کے لیے اور ہمیشہ ریمائنڈ کرانے کے لیے، ہمیشہ یاد دلانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجتا رہا، اپنی کتابیں اتارتا رہا، تاکہ آپ ان کتابوں کو پڑھ کر کے اور
اس کلام کو پڑھ کر کے اور انبیاء اور رسول کے یاد دلانے سے آپ کو وہ باتیں یاد آ جائیں جو آپ نے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اقرار کی۔ تو وہ ایک ہماری پیدائش وہاں تھی اور ہم نے گواہی دی اور پھر ہمیں سلا دیا گیا، جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن بیگ سے، جن پشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکالا تھا، پھر وہیں پر ہمیں رکھ دیا۔ ایک ہماری وہ زندگی اور ایک موت، ایک زندگی ہمیں ملی اور پھر دوبارہ سے ہم سلا دیے گئے۔ اس کے بعد یہ دوسری زندگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں عطا کی ہے۔ ہم دوبارہ سے اپنے والدین اور جو ہمارے آبا ہیں، اجداد ہیں، ان کی نسلوں سے نسل در نسل اسی بیگ سے ہم باہر آتے ہیں۔ آج ہم ہیں، کل میرا بیٹا ہوگا جو میری نسل سے، میری پشت سے نکلے گا، پھر میرے بیٹے کا بیٹا ہوگا جو اس کی پشت اور اس کی نسل سے ہوگا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عالم ارواح میں سب کو کھڑا کیا اور دوبارہ سے اس کو، تمام لوگوں کو، تمام روحوں کو انہی جگہوں پر سلا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں دوسری زندگی عطا فرماتا ہے، دوبارہ سے پیدا فرماتا ہے اور ان تمام باتوں کو ریمائنڈ کراتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کے سامنے جھکو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اور دیکھیں وہی اسی عالم ارواح کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی، آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وآدم بین الروح والجسد وآدم بین الماء والطین، جب جناب آدم ابھی پانی اور گارے کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، اسی عالم ارواح کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو ہر بات یاد ہے، میں تو ہر گواہی کو جانتا ہوں، میں نے ہر بات کا مشاہدہ کیا ہے، میں نبی بھی اس وقت تھا، نبوت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس وقت عطا فرما دی تھی۔ تو یہ بھی عالم ارواح کی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ایک بات ذکر فرمائی ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 10 اور 11 میں، جب کفار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور جہنم کی سزائیں بھگتنے لگیں گے، وہاں کی آگ میں جلنے لگیں گے، تو وہ کفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار ہمیں زندہ کیا، 2 بار ہمیں موت دی اور 2 بار زندہ کیا، اور اب اس وقت ہم تیسری زندگی میں موجود ہیں، کیا اس جہنم کی آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس جہنم سے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہے، کوئی سبیل ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جواب ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے اب۔ تو وہ کہیں گے 2 بار تو نے ہمیں موت دی اور 2 بار زندگی دی۔ وہ 2 بار موت کون سی ہے اور 2 بار زندگی کون سی ہے؟ ایک وہی زندگی ہے عالم ارواح کی، اور اس کے بعد تمام انسان اپنے باپوں کی پشتوں میں لٹا دیے گئے، وہ زندگی، اور ایک وہ موت، اور پھر یہ ایک دوسری زندگی، اور پھر اس کے بعد جو ہم مریں گے یہ دوسری موت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 زندگی، ایک عالم ارواح کی اور اس کے بعد موت، اور پھر ایک یہ زندگی جہاں ابھی ہم موجود ہیں، اور اس کے بعد ایک موت آئے گی، اور اس کے بعد تیسری زندگی کے جب ہم اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اس کے بعد موت نہیں آنی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کو رہنا ہے۔ تو وہ کفار کہیں گے، ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی ہے اور تو نے ہمیں 2 بار زندگی دی ہے، کیا اب بھی کوئی راستہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر دنیا میں چلے جائیں اور جا کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے کاموں کو درست کر لیں، جو نافرمانیاں کی ہیں ان کو چھوڑ دیں، پوری زندگی تیری فرما برداری میں لگا دیں؟ کیا ایسا کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ اس وجہ سے راستہ نہیں ہے کہ جب تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا، وحدہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کفرتم تم نے مانا ہی نہیں، تم نے کفر کر دیا، وان یشرک بہ تؤمنوا اور جب اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا تو تم نے اس کو تسلیم کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، فالحکم للہ، آج صرف حکم، آرڈر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلنے والا ہے، صرف آج وہ مالک الملک ہے، آج وہ بادشاہ ہے، آج کسی کا حکم نہیں چلنے والا ہے، آج اس کا حکم صرف چلے گا، اس کا آرڈر چلے گا، اور آج تم جہنم سے نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ اور سبیل نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ یہ ایک پہلی زندگی اور موت ہماری ہو چکی، یہ دوسری زندگی اور اس کے بعد ایک دوسری موت آنے والی ہے، اس کے بعد ایک تیسری زندگی کے لیے ہم کھڑے کیے جائیں گے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا یونیک، اتنا بہترین، اتنا اشرف، مکرم، محترم ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی، اپنی ساری مخلوق میں کسی کو بھی اتنا محترم مکرم پیدا نہ فرمایا ہے۔
اور پھر آگے ارشاد فرمایا سورہ قیامہ میں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہم یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے؟ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کوئی حکم نہ دے گا، اپنا کوئی آرڈر جاری نہ کرے گا، اسے آزمائے گا نہیں، اسے پریشانیوں اور مصیبتوں میں نہ ڈالا جائے گا؟ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسے بس پیدا کیا اللہ نے اور یوں ہی آزاد چھوڑ دیا ہے؟ جیسے چاہو تم اپنی زندگی گزارو، جس طرح چاہو تم اپنے رات دن گزارو، کوئی تمہاری زندگی سے کوئی رات دن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا انسان ایسا سمجھتا ہے تو یہ غلط سمجھتا ہے۔ اللہ نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا تمہیں کہ بے مقصد تم اپنی زندگی گزارو، جس طرح تمہارا دل چاہے اپنی زندگی گزارو۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں با مقصد زندگی گزارنے کے لیے زندگی عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد تمہیں نہیں پیدا فرمایا ہے، آزاد تمہیں نہیں چھوڑ دیا ہے، کچھ حکم دیے ہیں، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، اور کچھ چیزوں کے کرنے پر ثواب رکھا ہے، کچھ چیزوں کے کرنے پر عذاب رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے تمہاری زندگی کو باندھ کر کے رکھا ہے، اس کے احکام ہیں تمہاری زندگی کے آس پاس، ان احکام کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آزاد جیسا دل چاہا ویسے ہماری زندگی گزاری ہے، کھا لیے پی لیے، رات کو سو گئے، صبح کو اٹھ گئے، کام پہ چلے گئے، اچھا دل چاہ رہا ہے تو نماز پڑھ لی، دل چاہا تو نماز چھوڑ دی، اور بھی دل چاہا کہ یہ کھا لے تو کھا لیا، دل چاہا تو چھوڑ دے تو چھوڑ دیا۔ ایسی ہماری زندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بہت با مقصد پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل ٹھنڈی کا موسم آ گیا ہے، اب اس موسم میں اٹھ کر کے رات کو یعنی عشاء کے ٹائم وضو بنانا، فجر کے ٹائم اٹھ کر کے وضو بنانا کتنا مشکل کام ہے، کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ صبح اٹھیں، جب بستر میں سے نکلنے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور آپ کو کہا جائے کہ ٹھنڈے پانی سے جا کر کے وضو بنا لیجیے، اور پھر وہاں سے گھر سے چل کر کے مسجد آئیے اور آ کر کے یہاں جماعت سے نماز پڑھیے، رات کی نیند بھی خراب کیجیے، ٹھنڈی بھی برداشت کیجیے، پانی بھی چھوئیے اور پانی سے ہاتھ پاؤں بھی دھوئیے، جو جسم کی گرمی ہے اس کو ختم کیجیے، پھر وہاں سے چل کر کے آئیے، مسجد میں پہنچیے، یہاں آ کر کے کھڑے ہوئیے، نماز پڑھیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کرنا ہے آپ کو، لیکن اس ٹھنڈی میں مشکل ہو گیا ہے نا، پریشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میرا حسن ظن ہے کہ آپ میں سب نماز پڑھتے ہوں گے، سبھی نمازی ہیں، اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، اپنی دکانوں میں پڑھتے ہیں، لیکن مسجد نہیں آتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے یقین ہے۔ میں حسن ظن نہیں رکھوں گا اس کے بارے میں، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، آپ کام سے لوٹیں اور لوٹنے کے بعد ابھی شام کو ٹھنڈی شروع ہو گئی ہے، اب دل چاہتا ہے کہ گھر جائیں اور ذرا ایک کپ گرم گرم چائے پئیں اور گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور گھر پہ ہی مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھ لیں گھر پہ مغرب کی، اور اس کے بعد عشاء کی نماز ہے تو کھانا کھا لیا مغرب کے بعد۔ اب جسم ذرا بوجھل ہو گیا ہے، لیزینس آ گیا ہے، سستی چڑھ گئی ہے، تو آپ نے عشاء کی نماز بھی دھیرے سے گھر پہ پڑھ لی اور اس کے بعد بستر میں چلے گئے۔ یہ آپ نے اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی، اس کی اطاعت نہیں کی، اس کا حکم نہیں مانا، آپ اپنے نفس کے پیچھے گئے ہیں۔ آپ کے نفس نے کہا کہ گھر چلو، مغرب کے وقت ہے، مسجد جا سکتے ہو لیکن پہلے گھر چلو، وہاں جا کر کے ہم ذرا چائے وائے پی کر کے ذرا آرام کریں گے، پھر عشاء میں دیکھا جائے گا۔ اور عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے کھا پی لیا تو کہا آپ ٹھنڈی میں کہاں نکلیں، اتنی رات گئے، ہوا چل رہی ہے، تو چلو یہ عشاء نماز بھی پڑھ کر گھر پہ سو جاتے ہیں۔ یہ نفس کی آپ نے پیروی کی ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، آپ نے اپنے رب کا حکم نہ مانا۔ آپ کے رب کا حکم تھا کہ آپ ان آرام کو چھوڑ کر کے اور ذرا پریشانی اٹھاتے اور آپ مسجد آتے ہو، مسجد آ کر کے نماز پڑھتے، مسجد آ کر کے نماز پڑھتے۔ میں صحیح حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ تو فقالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں وہ بات بتائیے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسباغ الوضوء علی المکاری وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط فذلکم الرباط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ٹھنڈی ہو، بیمار ہو آپ، اس وقت مکمل وضو کرنا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عبادت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جب ٹھنڈی لگ رہی ہے، جس میں بخار ہے، بیمار ہیں آپ، اور اس وقت آ کر کے آپ مکمل طور سے بہترین طریقے سے وضو بنا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور تمہارے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد جب دور ہو، جانا مشکل ہو، دل نہیں چاہ رہا ہے کہ مسجد جائیں، لیکن تم خوب دور سے چل کر کے لمبا سفر طے کر کے مسجد جاؤ اور مسجد جا کر کے نماز پڑھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹائے گا اور تمہارے درجات بلند فرما دے گا۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کے انتظار میں ہے کہ اچھے مغرب پڑھ کے مسجد سے آئے ہیں، ابھی عشاء کے لیے جانا ہے، ابھی سونا نہیں ہے، بستر میں نہیں جانا ہے، لحاف میں نہیں جانا ہے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی آپ کے گناہوں کو مٹائے گا اور درجات بلند فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ عمل ایسا ہی ہے کہ جب پریشانی میں، مشکل میں مکمل وضو بناؤ، دور سے چل کر کے مسجد جاؤ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہو، ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے ملک کی سرحد پر کھڑے ہو کر کے غیر مسلموں سے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح وہ سرحد پر کھڑے ہونے والے کے لیے ثواب ہے، جہاد کرنے والے کے لیے ثواب ہے، مجاہد کے لیے ثواب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اعمال میں وہی ثواب رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے، ہم ذرا دور سے مسجد سے چل کے آتے ہیں 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر، لیکن جس ملک میں جس جگہ ہم رہتے ہیں 5 کلومیٹر کے ایریے میں آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، 5 کلومیٹر کے ایریے سے آپ 5 منٹ میں مسجد آ سکتے ہیں، اتنا آسان ہے یہ، آپ پڑوسی ہیں، مسجد سے دور نہیں ہے۔ جو ان علاقوں کی بات ہے جہاں پیدل چل کر کے آنا ہے تو آدھا کلومیٹر دور بھی بندہ دور ہے، لیکن آپ 5 کلومیٹر کے اگر ایریے میں بھی رہتے ہیں تو آپ مسجد کے پڑوسی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ جار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوگی، وہ گھر میں پڑھ لیا تو نماز کا مکمل ثواب اس کو نہیں ملنا ہے، اس لیے کہ وہ پڑوسی ہے، اس کا حق ہے کہ پڑوس کا اپنا حق ادا کرے، اور مسجد کا پڑوسی کی نماز جو ہے مسجد میں ہی ہوگی۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ انصار کا قبیلہ تھا، قبیلہ خزرج کا ایک شاخ تھا، ایک برانچ تھا، یہ مسجد سے بہت دور رہتے تھے لوگ، تو مسجد کے پاس ایک جگہ خالی ہو گئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم جو ہے مسجد کے قریب شفٹ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ عشاء کے ٹائم دور سے آنے میں پریشانی ہوتی ہے، فجر کے ٹائم دور سے آنے میں پریشانی ہوتی ہے، ظہر یا عصر کے ٹائم جب ہم آتے ہیں تو عرب کی گرمی ہے، پتھر گرم ہوتے ہیں، پاؤں جلنے لگتے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب جو ہے ہم پورا اپنا قبیلہ شفٹ کر لیں گے مسجد کے پاس، جگہ خالی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا بنی سلمہ انی قد بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد، بنی سلمہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مسجد کے قریب شفٹ ہو جائیں گے۔ تو قالوا بنی سلمہ نعم یا رسول اللہ اردنا ذالک قد اردنا ذالک، یا رسول اللہ ہاں یقیناً ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم وہاں سے شفٹ ہو کر کے مسجد کے قریب آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، بنی سلمہ جس جگہ تم رہتے ہو وہیں رہو، کیونکہ جتنے قدم تم چل کر کے آتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے تمہارے درجہ کو بلند فرماتا ہے۔ تم دور ہی رہو، قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے قریب نہ آؤ، میرے گھر کے قریب نہ آؤ، میرے کاشانی کے قریب نہ ہو۔ حالانکہ برکت کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کاشانی نبوت کے بغل میں جگہ مل جائے، اس سے بڑی فضیلت اور برکت کی بات کیا ہوگی؟ مسجد کے بغل میں آپ کو زمین مل جائے کہ آپ وہاں آ کر کے گھر لے کر کے رہیں، لیکن اللہ کے رسول نے بنی سلمہ کو منع فرمایا کہ آپ مسجد کے قریب آ کر کے نہیں ٹھہرنا ہے، جہاں دور رہتے تھے وہیں ٹھہرو اور وہیں پر رہو، تکتب آثارکم، کیونکہ تمہارے ایک ایک قدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اپنے تمہارے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر قدم اور ہر اسٹیپ کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اگر آپ دور ہیں شکر ادا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ آپ مسجد سے ذرا دور رہتے ہیں، اور آپ جتنی دور چل کر کے آئیں گے مسجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام قدموں کے بدلے آپ کو ثواب اور نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ تو آپ مسجد اپنی نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، مسجد میں آ کر کے پڑھیں، 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔
آنے جانے کا جو ہے وہ الگ سے ثواب ہے۔ مسجد آ کر کے 2 منٹ اگر آپ نے بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کیا، اس کا الگ سے ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا ثواب رکھا اس ایک ایک لمحے پر، جب آپ نماز کی تیاری کے لیے نکلتے ہیں، جب نماز کے لیے نکلتے ہیں، جب مسجد کے راستوں میں ہوتے ہیں، جب مسجد میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور جب مسجد میں آ کر کے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کاؤنٹ لیس ثواب ہے۔ تو اپنی نمازیں آپ کوشش کریں ہر کام چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے ادا کریں۔ جماعت سے آپ کی نمازیں ہونی چاہیے، یہی نمازیں کامل نمازیں ہیں، اور یہی نمازوں میں بے انتہا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے سرہانے لکھ کے رکھیے، مجھے نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ آ کے جیسے بستر پڑھیں گے، آپ کی پہلی نظر پڑے گی آپ کی تختی پر کہ مجھے نماز جماعت سے پڑھنا ہے، مسجد جا کر کے پڑھنا ہے۔ ہم مسجد کے پڑوسی ہیں تو آپ کی نمازیں مسجد میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن لوگوں نے سنت نہیں ادا کی وہ کھڑے ہو کے سنت ادا کریں۔